آئیے چلے بارگاہ نبوت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی گفتگو و ارشادات سماعت کر دیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا ربی کیف اعود انت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده ما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استتبعتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استتبعك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم أسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان لم تسقيه ما علمت أنك لو تسقيته وجدت ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدیث تھوڑی لمبی ہے، بات اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام پیش کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت، بے شک اللہ تبارک و تعالی کہے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح قول کرے گا یوم القیامت کی، یا ابن آدم، اے ابن آدم، مرضت لم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا، لم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی۔ حالا، تو بندہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، کیف اعودک، کیسے میں تیری عیادت کر سکتا ہوں، وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہے، اور میں آپ کی عیادت کے لیے ایسے آتا، ایسے کرتا، انت رب العالمین۔ قال،
اللہ تبارک و تعالی اما علمتا، کیا تو نہیں جانتا ان عبدی فلان مریضا، کہ وہ بندہ فلانا نام لے کر پوچھے گا، مریضا بیمار ہوا، لم تعودہ، تو نے اس کی عادت نہیں کی، اس کی بیمار پوسی نہیں کی، اما علمتا، کیا ہے تو نہیں جانتا تھا، انکا لو عدتہ وجدتنی عندہ، کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا تھا۔ کہ بیمار کی عیادت کو جب جاتا تو فلاں ایک بندے کے نام کے ساتھ اگر تو وہاں جاتا اور اس کی عیادت کرتا، لا وجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا تھا بیمار کو۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھلایا۔ قال یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، تم تو آپ کو کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ قال اما علمتا، کیا تو یہ نہیں جانتا، انہ استطمعک عبدی فلان، فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو نہیں کھلایا، فلم تطعمہ، تو اس کو نہیں کھانا کھلا دے، مجھے بھوک لگتی ہے، اس طرح بھوک کے لیے وہ اس سے کھانا مانگا تھا تو تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، فلان ولم تطعمہ اما علمتا انک لو اطمعتہ لا وجدت ذلك عندی، اگر تو اس کو کھلایا ہوتا اس بندے کو تو تو مجھے وہاں پر پاتا۔ پھر پوچھے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اس تسقیتو کا، میں پیاسا تھا اور میں نے تجھے پانی پلانے کے لیے پکارا، فلم تسقینی، تو نے نہیں پلایا مجھے، قال یا ربی کیف اسقی، میں کیسا پلاتا آپ کو، وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقیہ، اس بندے نے تجھے پیاس سے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں پلایا، فلم تسقیہ اما علمتا انک لو تسقیتہ، کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو پلایا ہوتا وجدت ذلک، مجھے اس کے پاس، اس کو روایت کی ہے امام مسلم نے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بیمار بندے کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اگر تم اس کی عیادت پہ جاتے تو مجھے تم وہاں پر کہاں تلاش کر رہے ہو،
انی اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کے رگے جان کے بھی قریب ہوں۔ تو اس لیے عیادت مریض میں بہت بڑی بات ہے کہ جب جائیں گے تو کسی بھی مریض کے پاس اپنے لیے دعا کرانا ہے، ورنہ کیا آپ دعا کیجئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، مریض کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے، فرمان ہے کہ میں اس کے قریب ہوں، بالکل قریب ہوں، اور تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے کھانا نہیں دیا، تو پوچھے گا کہ وہ کیسے یا اللہ، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کس طرح کھلا سکتا ہوں؟ تو فرمائے گا فلاں بندہ بھوکا اور اس میں تجھ سے کھانا مانگا تھا، کھلانے کو مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں کھلا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پر پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات پر کس طرح اپنے آپ خود کا ظہور فرماتے ہیں، اس سے ہمیں جاننا چاہیے کہ کس طرح بندہ اور اللہ کس طرح وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تو نہیں جانتا کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے، اگر تو کھلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا، اس کے پاس تو مجھے، یہ اسی طرح کہے گا یا ابن آدم اس تسقیتو کا، میں تجھ سے پانی پلانے کے لیے پوچھا، لم تسقینی، تو نے مجھے نہیں پلایا، قال یا ربی کیف اسقیکا وانت رب العالمین، میں کیسے آپ کو پلاتا ہے اللہ، میں تو آپ تو رب العالمین۔ قال استسقیتک عبدی فلان، اگر تو اس بندے کو، فلانے بندے کو اگر پلاتا تو لم تسقی، تو نے نہیں پلایا، اما علمتا انک لو تسقیہ تسقیتہ وجدت ذلک، اور تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کے شان کو وہاں پر ضرور فرما کر بندے کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، یہ ہم کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو طریقت کے علم کی ضرورت ہے۔ مجھے ضمن میں ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ یاد آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے، جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک بندہ ہاتھ میں ایک پانی کی، ایک دودھ کی گلاس اور ایک تیل ہاتھ میں رکھا ہوا، پاگل جیسا لگ رہا تھا، اور کچھ سے باتیں کر رہا، کچھ سے نہیں، خدا سے باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یا رب العالمین، تو کتنے زمانے سے ہے، تجھے کوئی دودھ پلایا ہوگا یا نہیں، میں تجھے دودھ پلانا چاہتا ہوں، تو کتنے زمانے سے ہے، تیرے سر میں کتنے بال ہوں گے، کتنے لمبے بال ہوں، میں تیرے بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کرنا۔ اس طرح کی باتیں کو خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں محبت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کر رہا تھا، تو اس وقت
جب موسیٰ علیہ السلام ادھر سے ہوا، میں نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا پیتا ہے؟ دودھ نہیں پیتا، کچھ نہیں کھاتا، اس کے بال نہیں ہوتے، اسے کوئی کنگھی نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو وہ ہاں ایسا ہے کہ اللہ کچھ نہیں، میں تو اتنے زمانے سے اللہ سے محبت کرتا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس طرح خدمت ظاہر تھا، لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی۔ اس نے ہاتھ میں سے تیل اور پانی اور دودھ سب کچھ پھینک دیا اور کپڑوں کو چیز پھاڑتے ہوئے جنگل میں دوڑ گیا، جنگل کی طرف پاگل پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہے، کیونکہ آپ کلیم اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام میں نے کس لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا؟ اس لیے میں نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، نبوت کس لیے دی؟ آپ خاموش رہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وہ بندہ مجھ سے محبت میں باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی باتیں محبت کے ساتھ بڑے پیار سے میں سن رہا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں اس کے قریب تھا اور سن رہا تھا، لیکن تم نے مجھ سے اس کو جدا کر دیا، اس کو مجھ سے جدا۔ میں نے تجھے بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے، مجھ سے ملانے کے لیے میں نے نبوت دی، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی۔ تو جو آیا ہے بندے اللہ کے بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے، نہ کہ تو اللہ کے بندے کو اللہ سے جدا کرنے۔ تو جاہل ہے تو اس کو شان تنزیہ کیا ہے اور شان تشبیہ کیا ہے؟ شان تنزیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیسی ہے، وہ کبریائی اس کی کیسی ہے، وہ مالک الملک کس طرح ہے، یہ شان اس کی الگ ہے، جو شان تنزیہ ہے۔ اور شان تشبیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے اتنا قریب ہوں، بیمار کے میں اتنا قریب ہوں، بھوکے کے میں اتنے قریب ہوں، پیاسے کے میں اتنے قریب ہوں۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قریب میں اپنے آپ کو بتاتا ہے، ان اللہ مع المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے ساتھ لگا، قریب میں ہے۔ محسنین کون ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں اس شان تشبیہ میں دیکھنا چاہیے۔ شان تشبیہ اور شان تنزیہ، اور اپنی ذات کیا ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے، جب تک ہم یہ پہچانیں گے نہیں، ہمارا سلوک اور ہماری زندگی اور ہماری عبادت نامکمل رہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل متکبر ایک اسم ہے، یعنی کیا معنی ہے؟ تکبر کرنے والا۔ تکبر کیا؟ بڑائی کرنا، بڑائی رکھنا، یعنی خود کو بڑا مان کر اس کا اظہار بھی کرنے۔ تکبر کرنا شان کبریائی ہے، اپنی ساری بڑائی بیان کرنا اور رکھنا اور کہنا۔
دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ کبر بندے کے لیے اوصاف ذلیلہ ہے، بری صفت ہے انسان کے لیے۔ بندے کوئی اس صفت کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کہ کائنات میں اس سے بڑا تو کوئی مالک نہیں ہے اور نہ دوسرا ہے، اور یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ہوں میں سب سے بڑا، اس کا اظہار کرنا اس کے شایع نشان ہے، اور بندے کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بری صفت ہے۔ ہمیں اس سے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو طہارتوں کے اندر جب آپ بیٹھیں گے اور تعلیمات جب حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کبر جو ہے یہ بہت بری صفت ہے، ہمارے لیے بہت بری صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ شان کبریائی ہے، اس کو سکھاتا ہے تکبر کرنا، اور ہمیں نہیں۔ سارے دن کے معاملے میں جہاں کہیں بھی ایسا موقع آ جائے کہ اندر ذرا سا بھی تو تکبر کا کی طرف یعنی ظاہر کرنے کا موقع جاتے تو اس سے روک لینا چاہیے، تکبر کا اظہار نہیں کرنا۔ آج کی ذکر کے اندر یہ صفت کا ظہور ہوگا تو اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ کر لیں، اور ہر روز جب ہم ذکر پورا کر کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگتے ہیں اور جہاں کہیں بھی ہمارے کام بن جاتے ہیں، بات بن جاتی ہے، ہمارے حق میں فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگ ہمارے معاون ہوتے ہیں، تو فوراً ہمارے دل میں یہ عقیدہ پیدا کر لینا چاہیے کہ آج ہم نے ذکر کر کے ہم نکلے صبح کو تو ہمارے یہ کام بن گئے، تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، آج کا دن اس طرح اچھا گیا، اس کو نسبت دینا آج کے ذکر سے، اس کے ہمارے دل میں آج ہم ذکر کر کے نکلنے کی وجہ سے اس طرح ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ اگر کہیں آپ کے کام نہیں بنتے ہیں تو دیکھنا کہ کس وجہ سے کچھ خامی ہمارے کاموں میں ذکر میں رہ گئی ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کو جو کچھ نیک ہوتا ہے اس کو اعمال نیک سے، یعنی ہمارے عبادتوں سے، ہمارے ذکر سے اسے نسبت دیں، اس کی وجہ سے یہ ہمارے ایسا ہی ہمیں اپنا عقیدہ پالنا چاہیے کہ آج کا دن اچھا گزرا کیونکہ ہم ذکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات جب آپ ذکر کرتے ہیں اور اس کا ورد کرتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر ظہور کرتا ہے یا باہر سے ظہور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہم سے ظہور کرتے ہیں یا ہمارے آگے دوسروں سے یہ صفت ظاہر ہوتی ہے، تو یہ نگاہ پیدا کرنا کہ آج کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی صفات اس طرح ظہور پا کر ہمیں ہمارا فائدہ پہنچائے ہیں۔ یا